میرا ٹرک سڑک پر رواں تھا۔ کراچی سے لاہور تک کے سفر نے مجھے تھکا دیا تھا۔ بار بار میری آنکھیں بند ہونے لگتی تھیں کیونکہ رات کے 12 بج چکے تھے اور گزشتہ رات سے ہی میں مسلسل سفر میں تھا۔ میرے اعصاب تھک چکے تھے۔ اچانک ہی مجھے اپنے ٹرک کے پچھلے حصے میں جہاں سامان رکھا تھا کھٹ پٹ کی آوازیں آنے لگیں۔ مجھے لگا شاید تیز رفتار کی وجہ سے ٹرک کے پیچھے رکھا ہوا سامان ہل رہا ہے، مگر جب کھٹ پٹ کی آواز کافی بلند سنائی دینے لگی تو میں نے اچانک ٹرک روک دیا۔ مجھے کسی انہونی کا احساس ہونے لگا۔ میں نے اس ویران سی سڑک پر ٹرک روک دیا۔ ایک دم سے اٹھک بیٹھک کی آوازیں آنا بند ہو گئیں، مگر میں ٹرک سے نیچے اتر چکا تھا اور ٹرک کی پچھلی جانب کھڑا ہو کر بڑا سا لوہے کا دروازہ جیسے ہی کھولا، اندر کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹ پڑیں، کیونکہ اندر موجود سامان کے بیچوں بیچ دو نوعمر لڑکا لڑکی بالکل برہنہ حالت میں تھے، ایک دوسرے کے ساتھ لگے مستی کر رہے تھے۔ ایک دم سے یوں پکڑے جانے پر گھبرا گئے۔ لڑکی نے جلدی سے اپنے کپڑے ادھر ادھر تلاش کیے اور خود کو ڈھانپ لیا، مگر وہ لڑکا تو شاید ابھی تک سکتے میں تھا۔ میں اچانک اندر چلا گیا اور کہا، کون ہو تم لوگ اور میرے ٹرک میں کیا کر رہے ہو؟ وہ لڑکی میری نظروں کے حصار میں مسلسل تھی اور گھبرا رہی تھی۔ انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، ہمیں کچھ نہ کہنا، ہمیں لاہور تک جانا ہے، کسی کو کچھ بھی مت بتانا ورنہ وہ لوگ ہمیں مار دیں گے۔ جو تم کہو گے ہم تمہیں وہ دینے کو تیار ہیں۔ میں نے ایک دم لڑکی کی جانب دیکھ کر اپنی رال ٹپکائی۔ کئی دنوں سے میں عورت کے لیے ترسا ہوا تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے پھر جو میں کہوں گا وہ خاموشی سے مجھے کرنے دو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے کپڑے اتارے اور لڑکی کو وہیں لٹا کر۔ میں اپنی شادی کی رات کو لے کر بہت خوش تھا۔ میرے دل میں گدگدانے والے خیالات ستا رہے تھے۔ شہناز میرے سامنے دلہن بنی بیٹھی شرما رہی تھی۔ وہ میری خالہ کی بیٹی تھی۔ ہمارا رشتہ بچپن سے طے تھا اور اب بالآخر یہ دن آ ہی گیا تھا۔ سچ کہتے ہیں بناؤ سنگھار عورت کو اس کی عمر سے بہت کم دکھاتا ہے۔ میں نے اس کی سنگت پانے کے لیے طویل اور کڑا انتظار کیا تھا۔ ہمارے رشتے میں کافی زیادہ پیچیدگیاں تھیں۔ اوپر سے میرے سسرال کی ڈیمانڈ تھی کہ میں شہناز کو الگ گھر میں رکھوں گا، اس لیے میری بہت ساری جمع پونجی گھر بنانے پر ہی لگ گئی تھی اور میرے سر پر قرض چڑھ چکا تھا، مگر میں بھی کیا کرتا؟ انکار کرتا وہ شہناز کی شادی مزید مؤخر کرتے رہتے اور میں مزید انتظار کی سولی پر نہیں لٹک سکتا تھا۔ اسی لیے قرض لے کر اس کے لیے الگ گھر بنا دیا اور آج اسے اپنے سامنے دیکھ کر مجھے میری تمام تر ریاضتوں کا جیسے صلہ مل گیا۔ میرے صبر کا پھل میرے سامنے موجود تھا۔ میں نے اسے اپنی محبت سے سیراب کر دیا اور پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ خدا نے عورت کو مرد کی تسکین کا ذریعہ کیوں بنایا ہے، کیونکہ عورت کی سنگت میں جو سکون مرد کو ملتا ہے وہ دنیا میں کہیں حاصل نہیں ہوتا، مگر مجھے یہ سنگت کبھی کبھار ہی نصیب ہوتی تھی، کیونکہ میں ایک ٹرک ڈرائیور تھا اور اکثر ہی مجھے سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے لمبے لمبے سفر کرنے پڑتے تھے۔ کئی دن میں گھر سے دور رہتا، مگر میری مجبوری تھی کیونکہ میرے سر پر بہت قرض تھا۔ شہناز اور اس کے گھر والوں کی خواہشیں پوری کرتے کرتے میں کنگال ہو چکا تھا اور اب دن رات اپنی نیند اور سکون کی پرواہ کیے بغیر ٹرک چلاتا تھا۔ یہ شکر تھا کہ ٹرک میرا ذاتی تھا، کیونکہ ابا بھی میری طرح ٹرک ڈرائیور تھے۔ ہم دونوں نے مل کر ہی ٹرک خریدا تھا اور اب تک ہم دونوں ہی اسے چلاتے تھے۔ کبھی کبھار ابا چلاتے تو میں آرام کرتا اور کبھی میں چلاتا تو ابا گھر پر رہتے، مگر جب سے ابا کو فالج ہوا تھا وہ بستر پر لگ گئے تھے۔ ساری ذمہ داری مجھ پر آن گری تھی۔ دونوں گھروں کی ذمہ داریاں میرے کندھوں پر آ گئی تھیں۔ ویسے تو میرا چھوٹا بھائی بھی ایک مل میں کام کرتا تھا اور ماں باپ کی کفالت وہی کرتا تھا، کیونکہ میری شادی کے بعد میرے خرچے بہت بڑھ گئے تھے
اور اماں نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ جب تک تیرا ہاتھ تنگ ہے تو بس اپنا ہی گھر چلایا کر، مگر مجھے اپنے باپ کی بیماری کا احساس تھا، ان کی دوائیاں میں ہی دلواتا تھا۔ آج بھی میں کراچی سے لاہور تک کے سفر میں بہت تھک گیا تھا، کل رات بھی نیند پوری نہیں ہوئی تھی، اسی لیے بار بار آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا، مگر میں آنکھیں مل دیتا تھا۔ آج مجھے گھر سے نکلے ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ میں نے اس 1 مہینے میں اپنی بیوی کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ میں اس سے دور تھا، اس لیے میرے جسم کے ساتھ ساتھ میری روح بھی تھک گئی تھی۔ اسے بھی سکون کا سامان نہیں ملا تھا۔ میری شادی کو تقریباً 2 سال ہو چکے تھے۔ شہناز میں اب وہ پہلے جیسی بات بھی نہیں رہی تھی۔ جب بھی گھر جاتا اس کی فرمائشیں ہی ختم نہیں ہوتی تھیں۔ جب بھی گھر جاتا وہ منہ سر لپیٹ کر پڑی ہوتی تھی، جیسے بہت بیمار ہو، جبکہ میں اس سے سکون تلاش کرنا چاہتا تھا۔ وہ کوئی نہ کوئی لڑائی کا بہانہ بنا کر مجھے خود سے دور کر دیتی اور میں اندر ہی اندر کھولنے لگتا۔ شاید عورت کو مرد سے صرف اس کے پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ جب تک وہ اسے ملتے رہتے ہیں تب تک وہ خوش رہتی ہے۔ جب تھوڑا سا ہاتھ تنگ پڑ جائے تو اس کے گلے شکوے ہی ختم نہیں ہوتے۔ شہناز کا بھی یہی حال تھا۔ اس کی فرمائشیں پوری کرتے کرتے مجھے اپنی خواہشیں بھولنے لگی تھیں، لیکن پھر بھی وہ مکمل خوش نہیں ہوتی تھی۔ مجھے اتنے دنوں بعد اس کی سنگت اور قربت نصیب ہوتی تھی، اس لیے میں تو اچھی طرح سے اپنی کسر پوری کرتا تھا، مگر وہ کبھی کبھی جھنجھلا اٹھتی تھی، کہتی تھی کیا آپ ہر وقت میرے ساتھ چمٹے رہتے ہیں؟ آپ کو اور کوئی کام نہیں ہے؟ مجھے اس کی بات پر الٹا غصہ آنے لگتا۔ اسے احساس ہونا چاہیے تھا کہ میں کتنے دنوں بعد اس کے قریب آیا ہوں اور اسے یوں مجھے منع نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر شاید عورت جلد سیراب ہو جاتی ہے، مگر میرا دل تھا کہ کبھی سیراب ہوتا ہی نہیں تھا۔ اس بار تو مجھے گھر گئے ہوئے 1 مہینے سے اوپر ہونے کو تھا اور میری طبیعت میں عجیب سا چڑچڑاپن اور جھنجھلاہٹ آ گئی تھی۔ میں اپنی سوچوں کو کسی اور رخ پر موڑ ہی نہیں پا رہا تھا۔ اچانک ہی میری سوچوں میں ٹرک کے پچھلے حصے میں ہونے والی کھٹر پٹر مخل ہو گئی۔ یہی کھٹر پٹر کی آواز مجھے پہلے چونکا گئی۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید کوئی سامان کا ڈبہ نیچے گر گیا ہوگا، اسی کی یہ آواز ہے، مگر جب یہ آواز مسلسل آنے لگی تو میں ایک دم تشویش میں مبتلا ہو گیا اور ویران سڑک پر ٹرک روک دیا۔ رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے۔ میں ٹرک سے چھلانگ لگا کر نیچے اترا اور اس کی پچھلی جانب آ گیا۔ پچھلے دروازے پر تالا لگا تھا۔ میں نے جیسے ہی تالا کھول کر دروازہ کھولا تو اگلا منظر دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ مجھے لگا شاید میں بیوی سے دور ہوں اور ہر وقت ایسی ہی باتیں سوچتا رہتا ہوں، اس لیے ایسا منظر کھلی آنکھوں سے بھی دیکھنے لگا ہوں، مگر وہاں واقعی 2 نوعمر لڑکا لڑکی موجود تھے جو برہنہ حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ لگے مستی کر رہے تھے۔ میری طرف دیکھ کر وہ دونوں ایک دم گھبرا گئے۔ لڑکی نے جلدی سے اپنے کپڑے تلاش کرنا شروع کر دیے جو شاید سامان کے درمیان پھنسے ہوئے تھے۔ اتنے میں اس کا گورا چٹا جسم دیکھ چکا تھا اور میرے اندر بھی اچھل کود ہونے لگی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا لباس اپنے سینے کے آگے کر دیا، جبکہ لڑکا ابھی تک سکتے میں کھڑا تھا۔ میں بھی ٹرک کے اندر چلا گیا اور کہا کون ہو تم دونوں اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم اندر کیسے گھسے؟ میرے سوالوں کا جواب دینے کی بجائے وہ دونوں میری منتیں کرنے لگے۔ لڑکے نے کہا پلیز ہمیں کچھ بھی مت کہنا، پولیس ہمارے پیچھے پڑی ہے، بڑی مشکل سے چھپنے کی جگہ ملی ہے، ہمیں بس لاہور تک جانا ہے، آپ ہمیں چھوڑ دیں، جو آپ کہیں گے ہم وہ دینے کو تیار ہیں۔ میں نے کہا اچھا تو تم دونوں چھپ کر یہاں رنگ رلیاں منا رہے ہو اور چاہتے ہو کہ میں کسی کو کچھ بھی نہ بتاؤں۔ میری نظریں مسلسل لڑکی کے آر پار ہو رہی تھیں اور وہ ہراساں نظروں سے کبھی میری طرف دیکھتی
اور کبھی اپنے عاشق کی طرف۔ پھر وہ پیچھے کو مڑی تو اس کی دودھ جیسی شفاف کمر پر میری نظریں پھسلنے لگیں۔ شاید وہ کچھ تلاش کر رہی تھی۔ آخرکار وہ چیز اسے مل ہی گئی۔ جب وہ واپس پلٹی تو اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی سی تھی۔ اس نے وہ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ زیور ہے، آپ رکھ لیں، مگر ہمیں کچھ نہ کہنا، ہم آپ کو کوئی نقصان پہنچانے نہیں آئے، بس جیسے ہی لاہور آئے گا ہم اتر جائیں گے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مجھے یہ زیور نہیں چاہیے، کیا پتہ نکلی ہو، مجھے تو کچھ اور ہی چاہیے تم سے، پھر تم جہاں مرضی کہو گی چھوڑ آؤں گا۔ میں نے اپنے لہجے میں تھوڑی سی کمینگی دکھائی تو وہ ایک دم پیچھے کو ہٹ گئی اور وہ چھٹانک بھر کا بوائے فرینڈ آن کھڑا ہوا۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا کہ دیکھیے، ہم مجبور ہیں، ہماری مجبوری کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں۔ اس پوٹلی میں بہت سارا زیور ہے جو بالکل اصلی ہے، چاہے تم کسی سنیار کو دکھا لینا، میں خود آپ کے ساتھ جاؤں گا، مگر ابھی لاہور تک آپ خاموشی اختیار کریں پلیز۔ آخر میں وہ منت کرنے کے انداز میں بولا، مگر میں اس لڑکی کو دیکھ چکا تھا، اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا، چاہے وہ جتنی بھی دولت مجھے دے دیتے، اس سے وہ لذت مجھے نہ ملتی جس کا میں طلبگار تھا۔ وہ اپنے عاشق کے ساتھ بھی تو یہ سب کچھ کر چکی تھی اور رنگے ہاتھوں پکڑی بھی گئی تھی، مجھے بھی خوش کر لیتی تو اس کا کیا جاتا، اتنی ہی پاک دامن ہوتی تو گھر سے کیوں بھاگتے وہ لوگ۔ میرا ضمیر بالکل مطمئن تھا، مجھے ہر حال میں وہ چاہیے تھی۔ اتنے میں دور سے پولیس موبائل کا سائرن سنائی دیا۔ دونوں گھبرا کر ایک کونے میں چھپ گئے اور کہنے لگے، خدا کے لیے انہیں مت بتانا، وہ ہمیں جان سے مار ڈالیں گے۔ میں نے کہا کہ اگر میری خواہش پوری کر دی گئی تو نہیں بتاؤں گا، میرے ساتھ ڈیل کر لو، اگر اپنی جان پیاری ہے تو اس جان کو بس چند منٹ کے لیے مجھے سونپ دو۔ اس لڑکے کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے منہ پر گھونسا مارتا، وہ لڑکی ایک دم سامنے آ گئی۔ اس نے اپنے کپڑے اپنے آگے سے بالکل ہٹا دیے، کہنے لگی، مجھے منظور ہے، تم ابھی باہر جاؤ، اگر پولیس تم سے پوچھ گچھ کرے یا تلاشی لینے کی کوشش کرے تو تم سنبھال لینا، اس کے بعد جیسا تم کہہ رہے ہو ویسا ہو جائے گا۔ میں ایک دم اس کایا پلٹ پر حیران ہو گیا تھا اور اس لڑکے کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر ڈالے۔ میں نے ان کو چھپنے کا اشارہ کیا اور خود ٹرک سے باہر نکل آیا۔ جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی کیونکہ پولیس بہت قریب پہنچ چکی تھی۔ میں نے خود کو بالکل نارمل ظاہر کیا، حالانکہ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ میں نے آج تک کسی لڑکی کو میلی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ اگر اس طرح کے خیالات بھی آتے تو ان میں شہناز ہی ہوتی تھی، نہ کہ کم سن حسین لڑکی۔ مجھے تو اپنی قسمت پر رشک آنے لگا تھا۔ اچانک پولیس نے ٹرک رکوا لیا۔ میں باہر آیا تو انہوں نے مجھے ایک تصویر دکھائی جو اسی نوجوان لڑکی کی تھی اور کہا، ہم اسے تلاش کر رہے ہیں، آپ کے ٹرک کی تلاشی لینی ہے۔ میں نے کہا، صاحب میں تو سامان کراچی سے لاہور تک لے جا رہا ہوں، میں اس لڑکی کو جانتا تک نہیں، آپ چاہیں تو تلاشی لے لیں، ٹرک میں صرف سامان کے ڈبے رکھے ہیں۔ میں نے خود کو پرسکون رکھتے ہوئے جواب دیا، اگرچہ اندر ہی اندر دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ سچ میں ہی تلاشی نہ لے لیں۔ پھر انہوں نے کہا، پچھلا گیٹ کھولو۔ میں ان کے پیچھے چل دیا، مگر مجھے اچانک ہی ایک بات سوجھی۔ میں مڑا اور کہا، ارے یاد آیا، میں نے اس لڑکی کو دیکھا ہے۔ میری بات سن کر پولیس والے چونک گئے اور بولے، کہاں دیکھا ہے؟ جلدی بتاؤ، تمہیں انعام بھی ملے گا، کیونکہ یہ ایک بڑے جاگیردار کی بیٹی ہے اور گھر سے فرار ہے، اسے ہر صورت تلاش کرنا ہے۔ میں نے کہا، ابھی کچھ دیر پہلے ایک لڑکا اور یہی لڑکی موٹر سائیکل پر یہاں سے گزرے تھے، میں چونکہ پانی پینے کے لیے یہاں رکا ہوا تھا، وہ بھی اسی نلکے پر پانی پینے کے لیے رکے تھے، پھر وہ دونوں موٹر سائیکل پر بیٹھے اور وہاں سے تیزی سے نکل گئے، مجھے تو وہ پہلے ہی گھر سے بھاگے ہوئے لگ رہے تھے، ابھی زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ میری اس کہانی پر پولیس نے فوراً یقین کر لیا
اور گاڑیوں میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ میری تو جیسے جان میں جان آئی کہ منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ میں نے جلدی سے ٹرک وہاں سے دوسرے راستے کی طرف موڑ لیا اور چل پڑا۔ جب مجھے لگا کہ میں پولیس کی پہنچ سے بہت دور آ چکا ہوں اور ٹرک بھی لاہور کے قریب پہنچ گیا ہے، تو میں نے ایک سنسان سڑک پر ٹرک روک دیا۔ اب مجھے وہ کرنا تھا جس کے لیے میں نے ان کو بچایا تھا۔ مجھ پر شیطان حاوی ہو چکا تھا اور بیوی سے اتنے عرصے سے قربت نہ کرنے کی وجہ سے میرے جسم کی بھوک بڑھتی جا رہی تھی، اور اس محجبین کو دیکھنے کے بعد تو میں اپنا کنٹرول بالکل ہی کھو بیٹھا تھا۔ سیب خود میری جھولی میں آ گرا تھا تو میں اسے کیوں ٹھکراتا؟ میں نے جیسے ہی ٹرک کا پچھلا دروازہ کھولا تو وہ دونوں سامان کے درمیان سے نکل آئے اور خوف زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ ان دونوں کی عمر تقریباً 20 سے 25 سال کے درمیان تھی۔ وہ لڑکا جسمانی طور پر مجھ سے کمزور تھا، اس لیے مجھے زیادہ فکر نہیں تھی۔ وہ لڑکا لڑکی کے آگے ڈھال بن کر کھڑا تھا۔ میں نے کہا، اب اپنا وعدہ پورا کرو، کیونکہ میں نے تمہاری جان بچانے کا وعدہ پورا کر چکا ہوں۔ وہ کہنے لگے، میں اس سے شادی کرنے والا ہوں، یہ میری محبت ہے، میں اسے کسی قیمت پر تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اس کا رد عمل میری توقع کے مطابق تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، پھر میں ابھی پولیس کو فون کر دیتا ہوں اور بتا دیتا ہوں کہ تم دونوں کہاں ہو۔ ویسے بھی تم پر بڑا انعام رکھا گیا ہے، میں تو مالا مال ہو جاؤں گا، مگر میں چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ یہیں رفع دفع ہو جائے، لیکن تم ایسا نہیں چاہتے تو میں ابھی پولیس کو فون کر دیتا ہوں۔ میں نے جیب سے موبائل نکال کر نمبر ملانے کی کوشش کی تو اس نے موبائل چھیننے کی کوشش کی۔ میں نے اسے زور سے دھکا دیا جس سے وہ نیچے گر گیا اور میں کسی بھوکے شیر کی طرح اس لڑکی پر جھپٹا۔ وہ لڑکی میرے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں بے تحاشا آنسو تھے، مگر میرے دماغ پر اس وقت صرف ایک ہی چیز سوار تھی، مجھے اپنی بھوک مٹھانی تھی۔ میں جیسے ہی اس لڑکی کے قریب گیا، وہ لڑکا دوبارہ مجھے روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے اسے لات ماری اور ٹرک سے نیچے پھینک دیا اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ اب اس ٹرک میں صرف میں تھا اور وہ لڑکی کسی سہمی ہوئی چڑیا کی طرح ایک کونے میں دب کر بیٹھی تھی۔ میں نے کہا، اگر اپنے عاشق کی جان پیاری ہے تو آرام سے میرا کہنا مان جاؤ۔ چلو شاباش، اپنے کپڑے اتارو۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی، مگر میں نے اپنے دماغ کی کھڑکی بالکل بند کر دی تھی اور صرف اپنے دل کی سن رہا تھا، جو کہ منمانی کرنے پر اتر آیا تھا۔ میں نے اسے اپنے بازوؤں میں بھینچ لیا۔ میری شہوت 7ویں آسمان تک پہنچ چکی تھی اور اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں گھر واپس آیا تو شہناز سے بالکل بھی نہیں چپک رہا تھا۔ وہ بھی میرے اس رویے پر حیران تھی کہ آخر مجھے کیا ہو گیا ہے۔ میں خود کو معمول کے مطابق ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ اسے میرے چہرے سے کسی قسم کا شک نہ ہو، کیونکہ عورتیں اس معاملے میں بہت تیز ہوتی ہیں۔ انہیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا شوہر کہاں سے آیا ہے۔ اس واقعے کو تقریباً 3 دن گزر چکے تھے اور چوتھے دن میں گھر پہنچا تھا۔ رات تقریباً 10 بجے شہناز نے مجھے کھانا دیا۔ میں نے خاموشی سے کھانا کھایا اور کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے بار بار وہی واقعات گردش کر رہے تھے۔ میں ان لمحوں کو زیادہ دیر تک سوچتے رہنا چاہتا تھا کیونکہ وہ میری زندگی کا سب سے حسین وقت تھا۔ جب انسان گناہوں کی لذت میں پڑتا ہے تو وقتی طور پر اسے اتنا سکون ملتا ہے کہ ہر غم، ہر تکلیف بھولنے لگتا ہے اور ان سے حاصل ہونے والے نتائج بھی۔ میں بھی شہناز کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال رہا تھا، بس ہوں ہاں میں جواب دے رہا تھا۔ اس رات میں شہناز کے قریب بھی نہیں گیا، حالانکہ وہ میری قربت میں آنا چاہتی تھی، مگر میں نے طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر اسے خود سے دور کر دیا۔ پہلی بار وہ چونکی تھی
کیونکہ چاہے میری طبیعت جتنی بھی زیادہ خراب ہوتی، میں اسے کبھی بھی منع نہیں کرتا تھا۔ اگلے دن جب میں تیار ہو کر نئے سفر پر نکلنے لگا تو ایک دم شہناز پیچھے سے کسی جنگلی بلی کی طرح آئی اور مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں ایک دم اس کے اس رویے پر ڈر سا گیا۔ میں نے کہا، کیا ہو گیا ہے؟ کوئی قیامت آ گئی ہے کیا؟ اس نے کہا، قیامت تو اب آئے گی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ میری جانب بڑھایا جس پر ایک پاسپورٹ سائز کی تصویر تھی، اور وہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ اسی لڑکی کی تھی جو میری جیب میں رہ گئی تھی، کیونکہ جب پولیس پوچھ گچھ کے لیے مجھے وہ تصویر دکھا رہی تھی تو میں نے اسے اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھا تھا۔ پھر وہی کہانی گھٹ دی تھی کہ پولیس تصویر بھول کر وہاں سے فوراً چلی گئی اور تصویر میری جیب میں ہی رہ گئی۔ مجھے یوں ایک دم اپنی چوری پکڑے جانے کا احساس ہوا تو میں اندر تک ہل گیا۔ میں صاف مکر گیا اور کہا، یہ تو وہ جو ساتھ والا دوست تھا نا، اس کی بیٹی کی تصویر ہے، غلطی سے میری جیب میں آ گئی ہے، لاؤ ادھر، میں اس کی امانت واپس کر دوں گا۔ میں نے خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے ایک کہانی اپنی بیوی کو بھی سنا دی، مگر میری بیوی پولیس والی نہیں تھی جو میری بات پر یقین کر لیتی۔ وہ اندر تک اتر جانے والی نظروں سے مجھے گھورتی رہی اور پھر بولی، مجھے کوئی کہانی مت سناؤ، میں نے تمہارے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھوئے ہیں اور ان پر لگے داغ چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ تم نے اس کے ساتھ منہ ماری کی ہے، اور میں ایسے ہو گیا جیسے کاٹوں تو بدن میں خون نہ ہو۔ میں نے ایسا گناہ زندگی میں پہلی بار کیا تھا اور پہلی بار ہی پکڑا گیا تھا۔ میں ایک دم جھنجھلا کر پیچھے ہٹا اور کہا، کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ میری جان چھوڑو۔ میں جب بھی تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتا ہوں تم مجھے اپنے پاس تک نہیں پھٹکنے دیتی، تو پھر میں اور کیا کروں؟ تم ہی مجھے بتاؤ۔ مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں اپنا راز اتنی آسانی سے شہناز کے سامنے اگل دوں گا، مگر اس نے مجھے پکڑ لیا تھا اور میں مزید جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا۔ میرا سچ سننے کے بعد وہ کچھ دیر خاموش کھڑی مجھے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ ٹوٹے ہوئے خواب اور مان ٹوٹنے کا دکھ تھا۔ میں اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ اچانک اس نے مجھ سے ایک ایسی بات کی کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے لگا شاید میں خود سے نظریں ملانے کے بھی قابل نہیں رہوں گا۔ اس نے تو مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا اور مجھے خدا کے مکافات عمل پر یقین ہونے لگا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا، کیونکہ قدرت نے مجھ سے بہت بڑا انتقام لے لیا تھا اور میں خود سے نظریں ملانے کے قابل تک نہ رہا تھا۔ اس ٹرک کے اندر اب میں اور وہ لڑکی اکیلے رہ گئے تھے۔ اس کی عمر کوئی 20 سال ہی ہوگی۔ اس کے چہرے پر بے پناہ خوف تھا اور وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھی تھی کہ میں اسے بخش دوں۔ مجھے اس کا بار بار یوں منتیں کرنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں بغیر ٹائم ضائع کیے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا جو اب منہ زور ہو چکی تھی۔ وہ لڑکا بار بار دروازہ پیٹ رہا تھا، غصے اور طیش میں، مگر میں اس لڑکی کے قریب بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے کہا، تم اپنے کپڑے خود اتارو گی یا میں اتاروں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے عاشق کے ساتھ تو ایسے رنگ رلیاں منا رہی تھی جیسے تم لوگ ہنی مون پر آئے ہو، اب میرے سامنے تمہیں شرم کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ وہ کہنے لگی، میں اس سے محبت کرتی ہوں اور محبت میں انسان ہر حد پار کر لیتا ہے۔ ویسے بھی ہم شادی کرنے والے ہیں۔ اگر تم نے میرے ساتھ کچھ بھی غلط کیا تو میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ وہ مجھ سے کبھی شادی نہیں کرے گا۔ میں نے کہا، کیوں، تمہاری محبت اتنی کمزور ہے کیا کہ اگر ذرا سا داغ لگ جائے تو وہ شادی سے ہی انکار کر دے گا؟ اس نے جواب دیا، اگر تمہاری بیوی کے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے تو کیا تم اپنی بیوی کے ساتھ دوبارہ رہنا پسند کرو گے؟ اس کی بات سن کر مجھے بے حد ناگواری محسوس ہوئی۔ بھلا یہاں میری بیوی کا کیا ذکر؟ میری بیوی اس کی طرح آوارہ تو نہیں تھی۔
وہ تو گھر میں رہتی تھی اور میری عزت کی حفاظت کرتی تھی۔ مجھے مزید طیش آ گیا۔ میں نے کہا، خبردار جو اپنی گندی زبان سے میری بیوی کا نام بھی لیا تو اور اپنا موازنہ اس کے ساتھ کیا تو۔ وہ کہنے لگی کہ اگر تم اپنی بیوی کے خلاف اتنی سی بات نہیں سن سکتے تو پھر اسے دھوکہ کیوں دے رہے ہو؟ میں نے کہا، مجھے انسانیت اور اخلاقیات کے لیکچر تم سے نہیں سننے۔ میں ایک دم جھنجھلا گیا اور اس پر جھپٹ پڑا۔ میں نے اس کے کپڑے پھاڑ دیے۔ پہلے تو مجھے اس پر پیار آ رہا تھا، مگر اب میں یہ کام غصے اور جنون میں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی سسکیاں ٹرک کی دیواروں سے ٹکرا کر دم توڑ چکی تھیں۔ مجھے اسے تڑپانے میں انتہائی مزہ آ رہا تھا۔ اتنا سکون مجھے آج تک نہیں ملا تھا جتنا اب مل رہا تھا۔ میرا ضمیر مکمل طور پر سو چکا تھا اور میرے ذہن میں کوئی اچھی سوچ آنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی تھی۔ جب اسے محسوس ہوا کہ اس کی چیخوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو وہ ایک دم خاموش ہو گئی، جیسے اس کے اندر کچھ ہمیشہ کے لیے مر گیا ہو۔ میں چونکہ طویل عرصے سے قربت سے محروم رہا تھا، اس لیے میں نے جی بھر کر خود کو پرسکون کیا، اور جب تھک ہار کر وہاں سے جانے لگا تو اس نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی جس نے چند لمحوں کے لیے میرے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں جو 6 فٹ 6 انچ کا توانا مرد تھا، اس کی بات پر بالکل ہی زمین بوس ہو گیا۔ اس نے سسکتے ہوئے لبوں سے مجھے ایک بد دعا دی تھی جس نے میرے اندر کے ضمیر کو چند لمحوں کے لیے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ میری دعا ہے کہ تمہیں ایک بیٹی نصیب ہو اور اس کا حشر تم اپنی آنکھوں سے دیکھو، اس کی عزت کو اپنی آنکھوں سے روندتے ہوئے دیکھو، تب تمہیں احساس ہو میری سسکیوں کا، میری چیخ و پکار کا، کیونکہ تمہارے جیسے شیطان تب تک نہیں سدھرتے جب تک ان کے گھر اولاد پیدا نہیں ہوتی، اور خاص طور پر بیٹی پیدا نہیں ہوتی۔ میری آج کی بات یاد رکھنا۔ اپنی زندگی کے کسی موڑ پر تمہیں ضرور احساس ہوگا کہ تم نے آج میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ وہ اپنی سسکیوں کے ساتھ مجھے یہ سب کہہ رہی تھی اور میں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا، مگر ان کا اثر زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ میں باہر نکلا تو دیکھا کہ وہ لڑکا کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہیں وہ فرار تو نہیں ہو گیا؟ مجھے اب تشویش ہونے لگی۔ تو کیا وہ لڑکی سچ کہہ رہی تھی کہ اگر میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تو وہ لڑکا اسے چھوڑ کر چلا جائے گا؟ مجھے اس کی محبت پر افسوس ہونے لگا کہ اتنی کمزور محبت تھی اس کی۔ میں نے اسے کافی دیر تک ادھر ادھر تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ وہ لڑکی تو کسی شوق کی سی کیفیت میں ٹرک کے پچھلے حصے میں بیٹھی تھی، جیسے اسے پہلے سے ہی یہ سب کچھ پتہ ہو۔ جب میں لاہور پہنچا تو اسے ایک سڑک کے کنارے اتار دیا۔ اب یہ میری سردردی نہیں تھی کہ وہ جہاں بھی جاتی، جب اس کا عاشق ہی اسے چھوڑ کر چلا گیا تو پھر میں کیا کرتا؟ ویسے بھی میں اس سے اپنا مطلب پورا کر لیا تھا۔ بیک مرر سے اسے دور تک جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ وہ ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح آہستہ آہستہ چلتی جا رہی تھی، جیسے اب اسے کسی چیز کا خوف باقی نہ رہا ہو۔ میں اس کے بارے میں سوچ کر اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی وہ بڑے جاگیرداروں کی بیٹی تھی، انہوں نے اسے ڈھونڈ ہی لینا تھا۔ اور آج جب میں گھر پہنچا اور شہناز کے سامنے کھڑا تھا تو اس نے مجھ پر ایسا انکشاف کیا تھا جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ مجھے اس لڑکی کی کہی ہر بات پر یقین سا آنے لگا کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے۔ شہناز نے کہا، تمہیں اپنی بیٹی کی عمر کی ایک لڑکی کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ کیونکہ اب تم خود بھی ایک بیٹی کے باپ بننے والے ہو۔ مجھے تو تمہیں بتاتے ہوئے بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں تو جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اگر یہی خبر کسی اور وقت ملتی تو شاید میں خوشی سے جھوم اٹھتا، کیونکہ شادی کے 2 سال بعد اللہ نے ہمیں اولاد کی خوشخبری دی تھی۔ مگر اس لمحے یہ خوشخبری میرے لیے اپنے گناہ کا آئینہ بن گئی۔ اس معصوم لڑکی کا چہرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔
میں نے ایک کمزور لمحے میں اس کی زندگی تباہ کر کے رکھ دی تھی۔ نہ جانے وہ زندہ بھی تھی یا مر گئی۔ مجھے پہلی بار اس کی فکر ستانے لگی۔ میں نے شہناز کی بات سنی انسنی کی اور فوراً گھر سے نکل آیا۔ میں اس لڑکی کو ڈھونڈنا چاہتا تھا، اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا، اس کے سامنے جھک کر اپنے کیے گئے گناہ کی بخشش طلب کرنا چاہتا تھا اور اس سے کہنا چاہتا تھا کہ اگر ممکن ہو تو مجھے معاف کر دے۔ پھر میں اسی جگہ کی طرف روانہ ہو گیا جہاں میں نے اسے اتارا تھا، چھوڑا تھا، مگر وہاں اس کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس واقعے کو 3 دن گزر چکے تھے۔ میں نے ان 3 دنوں کے سارے اخبار چھان مارے، یقیناً اس کی خبر اخبار میں بھی چھپی ہوگی۔ آخر وہ اتنے بڑے جاگیردار کی بیٹی تھی اور مطلوب بھی تھی۔ اچانک میری نظر ایک سرخی پر پڑی جہاں اس لڑکی کی وہی تصویر لگی تھی جیسی تصویر میری جیب میں رہ گئی تھی۔ وہاں لکھا تھا کہ ایک جاگیردار کی بیٹی پہلے اپنے عاشق کے ساتھ گھر سے فرار ہوئی، پھر جب اس کا عاشق اسے چھوڑ کر چلا گیا تو اس نے نہر میں چھلانگ لگا کر اپنی زندگی ختم کر لی۔ یہ خبر پڑھتے ہی اخبار میرے ہاتھ سے گر گیا اور میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ آس پاس کے لوگوں نے مجھے دیکھا اور شاید یہی سمجھا کہ میں پاگل ہو گیا ہوں، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ اپنے جنون میں اس حد تک آگے بڑھ چکا تھا کہ ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کر دی، اور اب اس کی موت کا بوجھ بھی میرے ضمیر پر تھا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں 2 بڑے گناہوں کا بوجھ اٹھائے زندہ ہوں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی اسی نہر میں کود جاؤں۔ کاش میں اپنے نفس پر قابو رکھتا، کاش اس وقت شیطان کے بہکاوے میں نہ آتا۔ جب میں ٹوٹا ہوا گھر واپس آیا تو شہناز نے میری شکل دیکھ کر اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ شاید وہ بھی مجھ سے نفرت کرنے لگی تھی کیونکہ میں نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ میں اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگا۔ میں نے کہا میں جذبات میں بہک گیا تھا اور میں نے ایک لڑکی کی جان لے لی، ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ میری بھی مجبوری ہے تمہارے ساتھ رہنا۔ شاید میں بھی غلط تھی جو تمہاری تسکین کا کچھ سامان نہیں کر پائی اور تم نے نئی راہیں تلاش کر لی، مگر اب تم ایک بیٹی کے باپ بننے والے ہو اور میں ایک ماں بننے جا رہی ہوں۔ اب ہمیں اپنی آنے والی اولاد کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ میں اپنی بیٹی سے اس کے باپ کا سایہ نہیں چھیننا چاہتی۔ تمہارے گناہ کی سزا دینا میرا کام نہیں، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ اس کی باتیں سن کر میں شرمندگی سے زمین میں گڑا جا رہا تھا۔ مجھے ہر وقت اس لڑکی کی بد دعا یاد آتی رہتی تھی اور ہر رات میں ڈر کر جاگ جاتا تھا۔ پھر وہ دن آیا جب ایک چاند سی بیٹی میری گود میں آئی۔ میں اسے دیر تک دیکھتا رہا۔ وہ اتنی معصوم اور خوبصورت تھی کہ دل چاہتا تھا اسے ہر برائی سے محفوظ رکھوں۔ اسے دیکھتے ہی مجھے اس معصوم لڑکی کی یاد آ گئی جس کا چہرہ کبھی میرے ذہن سے محو نہ ہوا تھا۔ مجھے ہر وقت یہی خوف رہتا تھا کہ کہیں اس کی بد دعا سچ نہ ہو جائے۔ اسی خوف کی وجہ سے میں نے اپنی بیٹی کو کبھی خود سے دور نہیں ہونے دیا۔ میں ہر وقت اس کی نگرانی کرنے لگا۔ میں نے اپنا ٹرک بیچ کر گھر کے ساتھ ہی ایک کریانہ اسٹور کھول لیا تاکہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی بیوی اور بیٹی کو نظروں سے اوجھل نہ ہونے دوں۔ شہناز مجھے نفسیاتی مریض سمجھنے لگی تھی، مگر میں کیا کرتا؟ مجھے ہر وقت ان کی سلامتی کی فکر لگی رہتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں کوئی انہیں نقصان نہ پہنچا دے یا کوئی درندہ صفت انسان ان پر ظلم نہ کرے۔ اس خوف نے میری زندگی بدل دی تھی۔ میری بیوی اور بیٹی دونوں میرے اس رویے سے گھٹن محسوس کرنے لگی تھی، مگر وہ بھی بے بس تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میرا جرم اتنا بڑا ہے کہ شاید اس کی معافی ممکن نہیں۔ آخر میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، کیا میرے جرم کی سزا میری بیٹی کو ملنی چاہیے؟ کیا مجھے اپنے ماضی کے گناہ کو یاد رکھ کر توبہ اور اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے یا زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ اپنی رائے ضرور دیجیے اور دعا کیجیے کہ مجھے لگی اس بد دعا کا اثر زائل ہو جائے۔